بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ حالیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے دوستو، کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے، کلمہ توحید کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے، وہ عبادت نماز ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے ذاتی نام کا جفانی کی وجہ سے اس اہم عبادت کو بھی مختلفی بنا دیا، حتیٰ کہ کوئی کہتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، میری نماز ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے اس امام کے پیچھے ہوتی ہے، اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ غرض کے اس اہم عبادت کو بھی جھگڑے کے حوالے کر دیا، مخالفت کے حوالے کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار، مفسرین کی تفاسیر اور محدثین کی شرح ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم ان کو سکون قلب سے تعصب کی اینک اتار کے اگر ہم اس کو پڑھیں تو میرا خیال ہے یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو مخالفتیں ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ نماز جب احکامات کا نزول ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو بعض احکام ایسے تھے جو دائمی تھے اور بعض احکام ایسے تھے جو وقتی تھے۔ بعض احکام دائمی تھے، ہمیشہ کے لیے، بعض احکام وقتی طور پر تھے، دن کے لیے، مہینے کے لیے، ماہ کے لیے، سالوں کے لیے۔ بعض احکام ایسے تھے جن کو مستقل طور پہ کرنا تھا، اور بعض احکام ایسے تھے جن کو مستقل طور پر نہیں کرنا تھا، بلکہ کچھ ماہ کر کے اس کو منسوخ کر دینا تھا، اس کو ختم کر دینا تھا۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب اس کی کوئی مثال؟ میں دو مثالیں مختصر پیش کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہم اس وقت نماز جب پڑھتے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کی پہلی شرط یہی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ ہو۔ کعبہ شریف کی طرف منہ نہ ہو، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ ہو۔ اگر منہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی جاننے کے باوجود، نہیں جانتا تو الگ مسئلہ ہے، تحری کرے، غور و فکر کرے، وہ الگ بات، الگ ٹاپک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ نہیں تھا کعبہ۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بھی یہ کعبہ رسول اللہ کعبہ نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی کم و بیش 50 سال، 51 سال یا 53 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا حکم نازل ہوا، شب معراج۔ تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کا جو کعبہ تھا، قبلہ تھا، یہ نہیں تھا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جو نماز لے کر، نماز کا تحفہ لے کر آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے رسول نماز ادا فرمائی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، مقدس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں،
ماہ نہیں، 1 سال نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 17 ماہ نبی پاک علیہ السلام نے بجائے کعبۃ اللہ کے بیت المقدس شریف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے منہ کر کے نماز پڑھی، اور 17 ماہ کے بعد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تعویل قبلہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے کو چھوڑ کر جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس قبلے کا انتخاب فرمایا اللہ کی رضا سے، تو رسول اللہ نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو 2 باتیں معلوم ہو گئیں۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس قبلہ کی طرف نبی پاک علیہ السلام منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے دائمی حکم نہیں تھا بلکہ وقتی حکم تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے 17 ماہ تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھا۔ اب قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے ضروری ہے ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا بلکہ جدھر مصطفیٰ آخری مرتبہ پڑھ کے قیامت تک اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ تھی، تو معلوم کیا ہوا کہ نماز کے احکامات سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل ہوئی ہیں۔ دوسرا مسئلہ، دوسری مثال سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عبداللہ یہ سیاسی کی مستند حدیث اور صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی رسول اللہ کے پیچھے اور عصر کی نماز تک واپس آ گئے، یا بعض فرماتے نہیں عصر کی نماز پڑھ کے گئے گھوڑے پہ اور مغرب کی نماز کے وقت آئے۔ جو بھی نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے اور سلام کے دوران ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ صحابیوں نے جواب دیا۔ پھر کہتے ہیں کون سی رکعت ہے، نہ حضور نے جواب دیا نہ صحابہ کرام نے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں نہ سلام کا جواب دیا اور نہ ہی مجھے رکعت کا بتایا، پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی۔ بس یہ سوچنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل فرمایا، نماز کو مکمل فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف نگاہ رحمت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تخیل میں فرما رہے ہیں جب حضور کی نگاہ میری طرف آئی حضور مسکرا پڑے تو گویا میرے بے قرار دل کو قرار آ گیا کہ حضور ناراض نہیں ہے، اللہ کا کوئی حکم آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، بے قرار دل کو قرار آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے تو جیسے میں گیا تھا زور میں تو آپ سے کلام بھی کر رہے تھے صحابہ اور رکعت کا بھی پوچھ رہے تھے، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، نہ سلام کا جواب دیا اور نہ ہی رکعت کا بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ آج کے بعد نماز میں کلام کرنا منع ہو گیا، وقوموا للہ قانتین، قرآن کی آیت آ گئی ہے، اب نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، اب خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کو سننا ہے۔ آپ نے سمجھی بات کہ نہیں سمجھی کہ نبی پاک علیہ السلام پر 2 طرح کے احکام نازل ہوئے، ایک وہ احکام جو ہمیشہ تھے اور دوسرے وہ احکام تھے جو ہمیشہ کے لیے نہیں تھے بلکہ کیا تھے، وقتی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور ہمارے ہاں یہی سب سے عام چیز ہے، وہ عام عبادت ہے کہ بندے کی عمر 80 سال ہو گئی ہے، اس کو نماز کا طریقہ نہیں آ رہا، تو قصور اس کا بھی ہے اور قصور بیان کرنے والے کا بھی ہے، اس نے کبھی بیان نہیں کیا، اور جو سننے والے ہیں اس نے کبھی پوچھا نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہوں، اور بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ پیسے نہیں ملتے ہیں، جس پہ پیسے نہیں ملتے تو میں بیان کیوں کروں۔ ایسا نہیں، کیونکہ ہم آپ کے خادم ہیں، اس لیے تو 2-4 انشاءاللہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے بڑے بڑے اہم مسائل جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی اور بڑے بڑے بھی، ماشاءاللہ بڑے بڑے بھی اور چھوٹے چھوٹے بھی انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سنیں جی، نماز طہارت کے بعد
وضو کے بعد. طہارت کا تقریباً ہر دوست کو علم ہے اور وضو کا بھی تقریباً ہر دوست کو علم ہے. اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں کہ نیت کرنے کے بعد پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنے کے بعد اتنا وقفہ ہو جتنے ایک انگشت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا وقفہ ہو دو پاؤں کے درمیان کہ ایک گھٹنا دوسرے گھٹنے کے قریب نہ ہو، ایک دوسرے کو ٹچ نہ ہو. یعنی اتنا ہو کہ درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، اتنا وقفہ ہو. بعض صالحین فرماتے ہیں کہ ایک انگشت کا ہونا چاہیے. جب آپ نے مکمل کر لیا، اب سب سے پہلا کام ہے تکبیر تحریمہ. نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کی تعداد ہے 7 فرائضوں میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہتے ہیں عام زبان میں اللہ اکبر. آپ جاگ رہے ہیں؟ شکر ہے. اب توجہ سے میرے نوجوان دوستوں نے غور سے. پہلا کام کیا ہے جی؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی فرض ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب بھی زبان سے ادا کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے جی. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کو کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ کا عام معنی یہ کہ حرام کرنا. نماز سے پہلے بہت سے ایسے کام تھے جو حلال تھے، جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر، ان اللہ اکبر کے الفاظ ادا کرنے سے حلال کام حرام ہو گئے. مثلا نماز سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے پہلے کیا تھا؟ کھانا پینا حلال تھا، بات کرنا حلال تھا، دوڑنا حلال تھا، دائیں بائیں دیکھنا حلال تھا، گفت و شنید کرنا حلال تھا. جیسے آپ نے میں نے کہا اللہ اکبر، اب کھانا حرام، اب پینا حرام، بات کرنا حرام. اس لیے تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کہتے ہیں کہ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے جو حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتی ہے. اب کھانا عبادت نہیں، رب کی بارگاہ میں خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا یہ عبادت بن گئی. سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو؟ اب تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں میری طرف، یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے اچھا خاصا ٹائم لگے گا. توجہ سے یہ آپ میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. تکبیر تحریمہ کہیں کیسے؟ یہ آپ دیکھیں ہاتھ میرے، دونوں ہاتھ آپ نے بلند کرنے ہیں، دونوں ہاتھ جیسے نارمل حالت میں، بالکل ایسے بھی نہیں کرنا. ایک انگلی کو دوسری کے ساتھ ملانا بھی نہیں، دونوں کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دونوں انگلیوں اپنا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اٹھانے کے بعد بعض دوست جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو یوں کر کہتے ہیں، سر بھی نیچے ہوتے ہیں، نگاہیں بھی نیچے ہوتی ہیں اور چہرہ بھی نیچے ہوتا ہے. مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی قبلہ شریف کی طرف ہوں، آپ کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا اندر والا رخ بھی قبلہ شریف کی طرف ہو اور آپ کا پورا چہرہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہو. یعنی یوں کر کے تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، بلکہ یوں منہ کر کے چہرہ اور نگاہیں دونوں کعبہ شریف کی طرف کر کے پھر کہنا اللہ اکبر. اب سمجھ آ گیا دوستوں کو؟ اب دوسرا مسئلہ، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے؟ دوسرا مسئلہ کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے. اب دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، اس کے متعلق 3 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت سیدنا وائل بن حجر، حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے تکبیر اولیٰ کہتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے دونوں کانوں کے برابر لے جاتے. یعنی پہلی حدیث کیا ہوئی؟ یہ دونوں کان ہیں، دونوں کانوں کے برابر ہاتھوں کو لے جایا کرتے تھے. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 102 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے یہاں تک. دوسری حدیث آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے.
حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کانوں کے اوپر والے کناروں کے برابر لے جاتے. اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے اپنے سینے کے برابر اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے تھے. اب آپ نے 4 حدیث سن لی, اب دوبارہ سنیے. پہلی حدیث سینے تک, دوسری کندھوں تک, تیسری کانوں کی لو تک, اور چوتھی کانوں کے اوپر والے حصے تک. اب یہ 4 حدیثیں ہو گئیں. بعض دوست کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر, حدیث پہ عمل ہو گیا, اچھا ہے عمل ہو گیا, لیکن اس حدیث پہ عمل نہیں ہو گیا جو سب سے بہترین ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ, بعض دوست یہاں تک لے جاتے ہیں, بعض سینے تک اور بعض یہاں تک. یہاں کی حدیث بھی ہے, یہاں کی حدیث نماز ہو جاتی ہے, نماز نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. تیسرا مسئلہ, بعض لوگ یہاں تک کرتے ہیں اور بعض لوگ بالکل اوپر کر دیتے ہیں. اب شرع محمدی کے اندر یہ تینوں حدیثیں جب میرے اور آپ کے سامنے آئیں, جھگڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے یہاں بھی حدیث ہے, جھگڑا. یہ بھی کہتا ہے یہاں حدیث ہے, وہ کہتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں, وہ کہتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں, وہ کہتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں. تو بندہ ایسا کام کرے جس سے نبی کی حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے. نماز بھی صحیح طریقے سے کب ہوگا, جب ہم حدیثوں کو صحابہ سے سمجھیں گے یا صحابہ کے شاگرد سمجھیں گے. صحابہ نے حضور کو دیکھا, حضور کے شاگرد ہوئے, اور صحابہ کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا, تو جن کے شاگرد رسول اللہ کے شاگرد صحابہ بنے اور صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ بنے. آپ فرماتے ہیں بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے حضور کی ایک حدیث پہ نہیں, تینوں کی تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. تو فرماتے ہیں جو یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے ایک حدیث پہ عمل کرتا ہے, جو یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے 2 حدیثوں پہ عمل کرتا ہے. لہذا احناف اور شوافع دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. یہ جو ہاتھ کے انگوٹھے ہیں, ان انگوٹھوں کے جناب والا یہ ہوں دونوں کانوں کی لو کے برابر. دیکھ رہے ہیں آپ ادھر میری طرف, یہ کانوں کی لو کے برابر ہوں اور انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے تک ہوں. یہ ہے احناف کا نظریہ اور یہی ہے 3 سنتوں کا مجموعہ. سبحان اللہ. سمجھ آ گیا میرے دوستوں کو؟ ٹھیک ہے جی. یہاں جو کرتے ہیں نماز ہو جاتی ہے, انکار نہیں ہے, نماز ہو جاتی ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, جتنا زیادہ حدیثوں پہ عمل کریں گے اتنا اللہ کی طرف زیادہ نور عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین. ایک اور مسئلہ قاری صاحب جی, بعض دوست یوں کرتے ہیں, دیکھیں ادھر, کانوں کو پکڑتے ہیں یا کانوں کی لو کو پکڑتے ہیں, یا کیا کرتے ہیں کانوں کو لگاتے ہیں. یوں کانوں کو لگائیں, کانوں کو پکڑیں, یہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے جائز اور ایک ہے بہتر. بہتر کیا ہے, دونوں کانوں کی لو تک آپ کے دونوں انگوٹھے ہونے چاہیے, یہ بہتر ہے. کانوں کو پکڑنا یہ جائز نہیں ہے, کانوں کو پکڑنا یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی پکڑ لیتا ہے نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مسئلہ دوستوں کلیئر ہو گیا جی. ایک اور مسئلہ جی, تکبیر تحریمہ کے حوالے سے. تکبیر تحریمہ جب آپ اکیلے کہیں کہ جب آپ کا دل کرے کہہ دیں, جب آپ امام کے پیچھے, انشاءاللہ بھی ہم نماز جمعہ پڑھیں گے نا جی, توجہ سے سنیں. ابھی ہم پڑھیں گے نماز جمعہ, ایک امام صاحب ہوگا, باقی سارے مقتدی ہوں گے. یہاں پڑھیں, اپنی مسجد میں پڑھیں, جہاں کہیں پڑھیں, مقتدی بن کے پڑھیں. سنیں غور سے, تکبیر تحریمہ کبھی بھی امام سے پہلے نہیں کہنی, نہ پوری تکبیر تحریمہ پہلے کہنی ہے, نہ تکبیر تحریمہ کا ایک حصہ پہلے کہنا ہے. مثلا امام, بعض مقتدیوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام سے بھی کھڑے ہوتے ہیں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, تو ابھی وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو مقتدی بھی ساتھ بلند کرتے ہیں. امام کہتا ہے اللہ اکبر, ابھی امام کا اکبر پورا نہیں ہوتا, مقتدی کہہ بھی لیتا ہے, ہاتھ بھی باندھ لیتا ہے, مقتدی نہیں ہوتا, نماز ہی نہیں ہوتی. اتنا عام مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی امام جب کہ اللہ اکبر تو امام کے بعد میں اکبر کہنا ہے, پہلے نہیں کہنا. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی بات. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اللہ امام کے ساتھ کہا, کیونکہ امام کی آواز بلند ہے, اس نے ترنم اور آواز بنا کے کہنا اللہ اکبر, امام نے تو بلند آواز سے کہنا ہے, تو آپ کہیں گے ہماری تو آواز نہیں ہے, تو آپ نے امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے, پہلے نہیں کہنا. اگر خدا نہ خواستہ آپ
نے پہلے کہہ دیا تو نہ جماعت ہوئی آپ کی، نہ آپ کی نماز ہوئی، ایویں کھڑے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا جی، سمجھ آ گیا جی۔ اب ایک اور مسئلہ، عام مسئلہ، نماز ہو رہی تھی جماعت، قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نے بس ابھی رکوع ختم ہونے والا ہے، سورت ختم ہونے والی ہے، ابھی امام صاحب رکوع میں جائیں گے، آپ نے جلدی جلدی وضو کیا۔ اب یہاں آپ نے وضو کیا، یہاں وضو کیا، جہاں کہیں آپ نے کیا تو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جب آپ نے وضو کیا تو وضو کے اعضاء جب آپ نے دھوئے تھے تو اعضاء کا پانی تھا۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھے کہ جسم سے پانی لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماء مستعمل۔ ماء مستعمل کہتے ہیں استعمال شدہ پانی، تو استعمال شدہ پانی کے قطروں کا مسجد میں گرانا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دوستوں کو ایسے داڑھی صاف کرتے ہیں، ایسے کر کے ایسے ایسے کرتے ہیں۔ جب مسجد میں آپ جان بوجھ کر گرائیں گے تو خدا کے غضب کو دعوت دیں گے۔ آپ نے وہاں وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے منہ کو صاف کرنا ہے، آپ کے پاس کپڑا ہے، کپڑے کے ساتھ صاف کر کے اپنی کونیوں بازو وغیرہ کو صاف کر کے اس کو وہاں پہ پانی وغیرہ کو خشک کر دینا ہے۔ جب آپ نے مسجد کے ساتھ مسجد میں انٹر ہونا ہے تو آپ کے وضو والا پانی جو استعمال شدہ ہے اس کے قطرے مسجد میں نہ گریں۔ دوسرا مسئلہ کہ جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کو جلدی ہو جاتی ہے، کہیں رکعت ہی نہ چلی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر دوڑ لگاتے ہیں مسجد میں، یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پتہ نہیں کون سا ایسا آسمان گر رہا ہے آپ پہ، آپ بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ بھاگتے ہیں نا تو فرشتے آپ پہ ہنستے ہیں کہ کیسا آدمی ہے، اب تک سوتا رہا، اب تک سویا رہا، اب نماز میں شامل ہونے کے لیے نیکی کے لیے گناہ کما رہا ہے۔ مسجد میں دوڑنا حرام ہے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، اس لیے جب آپ وضو کر رہے ہیں وضو سے پہلے وضو کے بعد اپنے اعضاء کو خشک کریں، اعضاء کو خشک کرنے کے بعد آپ نے مسجد میں دوڑنا نہیں ہے، بلکہ آہستہ سے رکعت مل جائے تو فابہا، نہ ملے تو اللہ رکعت کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن مسجد کی توہین برداشت نہیں، مسجد کا تقدس پامال نہیں کرنا۔ اب آخری مسئلہ سمجھیں۔ اب جب آپ آ گئے امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب تھے رکوع میں، اب دیکھیں میری طرف، امام صاحب کدھر تھے؟ رکوع میں۔ جیسے آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ابھی امام صاحب اٹھیں گے تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ایسے کیا، اللہ اکبر، نہ ہاتھ باندھے ہیں، اللہ لفظ اللہ کہا تو دونوں ہاتھوں تک، دونوں کانوں تک ہاتھ پہنچا، جب اکبر کہا تو اٹھے، اپنا جناب گھٹنے پکڑے ہوئے تھے، یعنی اللہ اکبر نہیں کیا، اللہ اکبر سیدھا، نہ آپ کی نماز ہوئی، نہ رکعت ملی، مکمل تو دور کی بات۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آیا آپ کا؟ تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر مکمل کرنا یہ فرض ہے، اللہ اکبر مکمل ہو گئی، اب آپ نے رکوع کے لیے چلے جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا، تب جا کے آپ کو رکعت مل جائے گی۔ اس مسئلے کے اندر بہت سارے دوست غلطی کرتے ہیں، جلدی کے چکروں میں، رکعت کو حاصل کرنے کے چکروں میں، جب ایک رکعت ہی نہیں ملے گی پوری نماز کہاں سے ملے گی؟ تو ایک رکعت کو نہ ملنے کی صورت میں آپ سجدے میں چلے جائیں، نماز میں شامل ہو جائیں، جب سجدے سے امام صاحب اٹھیں گے تب شامل ہو جائیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور آخری مسئلہ کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ چاہے اکیلا ہو چاہے امام صاحب کے ساتھ ہو، کہنا ضروری ہے، کہنا فرض ہے۔ بعض ہمارے دوست آتے ہیں شامل ہو گئے، ایسے نہیں، جیسے امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ منہ کے ساتھ یعنی لبوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں میرے دماغ میں چل رہا ہے اللہ اکبر ہو گیا، نہیں، اللہ اکبر کے الفاظ زبان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، دونوں صورتوں میں اللہ اکبر کہنا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب جلدی تشریف لایا کریں تاکہ یہ مسائل آپ کو